آج کی ویڈیو میں ہم ایک لالچی جوڑے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی علمی و تحقیقی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ واقعہ سن 1914 سے کچھ پہلے کا ہے۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان نے اسے آن گھیرا۔ شدید برف باری سے سڑکیں بند ہو گئیں، راستے بند ہو گئے۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ مسافر عموماً واقف کاروں اور رشتہ داروں کے گھروں کا رخ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مروت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکایا جاتا تو وہ آپ کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہتا، آپ کو سونے کے لیے اعلیٰ بستر فراہم کرتا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس شہر میں تاجر کا کوئی واقف کار اور رشتہ دار نہیں تھا، سو تاجر نے ایک مکان پہ دستک دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا تو تاجر نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، سردی کی شدت ہے، ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں، یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، واقف کار نہیں اور وہ یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا، اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کا ایک نوجوان اکلوتا بیٹا رہتا تھا۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شروع کر دی۔ تاجر ایک نیک دل آدمی تھا۔ اس نے میزبانوں کو تفصیل سے اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ تاجر نے بتایا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جسے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے ساتھ لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ گفتگو میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔ سوتے وقت اہل خانہ نے مہمان کے لیے روایت کے مطابق نئے بستر کا اہتمام کیا۔ اس نئے بستر پر مہمان لیٹ گیا، دوسرے کونے میں ان کا بیٹا لیٹ گیا۔ میزبان کی بیوی نے اچانک خامد کے کان میں سرگوشی کی، آخر ہم کب تک فکر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ سنو، ہمارا مہمان بہت مالدار آدمی ہے، ایک بڑی رقم اس کی جیب میں موجود ہے، ہمیں رقم کی شدید ضرورت بھی ہے، اگر ہم چاہیں تو راتوں رات امیر بن سکتے ہیں۔ خامد نے پوچھا، کیسے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ عورت کہنے لگی، اس وقت ایسا نادر موقع ہے کہ جو شاید پھر کبھی نہ آئے۔ اے میرے سرتاج، اللہ کبھی کبھی ایسے موقع فراہم کرتا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے خاوند نے اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیوی دوبارہ کہنے لگی، آؤ ہم اس مہمان کو قتل کر دیں، جتنا مال اس کے پاس ہے قابو کر لیں اور لاش کو ٹھکانے لگا دیں۔ دیکھو باہر طوفان ہے، برف باری ہو رہی ہے، گھپ اندھیرا ہے، اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا چنداں مشکل کام نہیں۔ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ ہمارے ہاں مہمان ٹھہرا ہے، ہم راتوں رات بہت مالدار ہو جائیں گے۔ اس عورت کے خاوند نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، مہمان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا بہت بڑی وحشیانہ حرکت ہے، اللہ سے ڈرو۔ مگر اس شخص کی بیوی پہ شیطان حاوی آ چکا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی، دیکھو ہم ایسا ضرورتاً کر رہے ہیں، خون کرنا ہماری خواہش نہیں ہے، ہم اپنی بھوک کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں۔ الغرض کہ اس شخص کی بیوی بہت سے جھوٹے دلائل دیتی رہی اور قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بالآخر اس شیطان صفت عورت نے اپنے خاوند کو مہمان کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ اب وہ دونوں اپنے مہمان کو قتل کرنے اور اس کا مال چھیننے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، برف باری کا طوفان جاری تھا۔ اس طوفان میں میاں بیوی دونوں خنجر تیز کر رہے تھے۔ خنجر تیز کرنے کے دوران وہ عورت اپنے شوہر کو حوصلہ بھی دیے جا رہی تھی۔
خنجر تیز کرنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئے کہ جس میں مہمان کے لیے بستر بچھایا گیا تھا۔ بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بائیں رخ پہ مڑا جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھایا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میزبان نے بستر ٹٹولا، پھر اندازے سے مہمان کی گردن تلاش کی اور خنجر چلا دیا۔ جس طرح بکری ذبح کی جاتی ہے اس طرح ذبح کر دیا۔ میزبان نے پے در پے وار کیے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ ہم نے مہمان کو قتل کر دیا ہے تو میاں بیوی آگے بڑھے اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے اٹھایا۔ دونوں میاں بیوی لاش کھینچ کر دروازے تک لائے۔ جب لاش کو دروازے پر لایا گیا تو اچانک بجلی چمکی۔ بجلی کے چمکنے کی دیر تھی کہ یکا یک ان دونوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھا۔ ان کے ہمسائے بھی بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس اصل حقائق تک پہنچ گئی۔ قصہ یہ ہوا کہ رات کو جب میزبان مہمان کو الوداع کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو مہمان اور اس کا بیٹا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اچانک میزبان کے بیٹے پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ باتیں کرتے کرتے مہمان کے بستر پر ہی سو گیا۔ مہمان چونکہ ایک نرم دل آدمی تھا، اس نے میزبان کے بیٹے کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور لڑکے کے بستر پر آ کر سو گیا۔ جب میزبان اسے قتل کرنے آیا تو اسے یقین تھا کہ وہ جسے قتل کر رہا ہے وہ مہمان ہی ہے۔ اسی دھوکے میں اس نے اپنا ہی بیٹا قتل کر ڈالا۔ ہمسایوں نے اگلے دن اس نوجوان کو دفن کیا اور اس کے ماں باپ کو جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ تو تھی ان کے لیے دنیاوی سزا۔ آخرت کی جواب دہی کا کٹھن ترین مرحلہ ابھی باقی تھا۔ قول ہے کہ لالچ ضلالت کی چابی ہے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔